بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 91، نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم العشرۃ المبشرہ یہ عنوان پڑھیں گے، یعنی عشرہ مبشرہ وہ 10 افراد جنہیں جنت کی بشارت ملی، وہ صحابہ کرام جنہیں دنیا کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا تھا، ان کے متعلق آج کا سبق ہے۔ العشرۃ المبشرہ، السیرۃ الصدیقیہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت۔ ابو بکر ہوا عبداللہ بن عثمان ابی قحافۃ بن عامر۔ ابو بکر ان کا نام عبداللہ بن عثمان ابو قحافہ بن عامر ہے۔ وکان اسمہ عبد رب الکعبہ، جبکہ ان کا نام عبد رب کعبہ تھا۔ فسماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ وامہ ام الخیر بنت صخر بن عامر، اور آپ کی والدہ صخر بن عامر کی صاحبزادی ام خیر ہیں۔ وماتت ہی و ابوہ مسلمین، وہ یعنی والدہ اور آپ کے والد دونوں کا انتقال اسلام کی حالت میں ہوا، دونوں اسلام کی حالت میں فوت ہوئے۔ وَلِأَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ صُحْبَةٌ، آپ کے والدین، آپ کی اولاد اور آپ کے پوتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی۔ وَلَمْ يَجْتَمِعْ لِأَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، اور یہ خوبی کسی اور صحابی کو نہ ملی۔ خُلِّفَ يَوْمَ الثُّلَثَاءِ ثَانِي يَوْمَ مَوْتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے دوسرے دن آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ مات لثمان بقین من جماد الآخرۃ سنۃ 13 من الہجرۃ بین المغرب والعشاء، 22 جماد الاخری سن 13 ہجری مغرب و عشاء کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ وَلَهُ 63، جبکہ آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ غسلتہ امرأتہ بوصیتہ، آپ کی بیوی نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل دیا۔ السیرۃ الفاروقیۃ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت۔ الفاروق ہوا ابو حفص عمر بن الخطاب بن نفیل، وہ ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل ہیں۔ اسلم سنۃ 6 او 5 قبل الہجرۃ بعد 40 رجلا، ہجرت سے 5 یا 6 سال پہلے 40 افراد کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ مات لطعن ابی لؤلؤۃ غلام المغیرۃ بن شعبہ ل4 بقین من ذی الحجہ سنۃ 23، آپ کی وفات 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ کے نیزہ مارنے کی وجہ سے ہوئی۔ ودفن غرۃ المحرم، جبکہ 1 محرم الحرام کو سپرد خاک کیے گئے۔ وَلَهُ 63، جبکہ آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ ومدت خلافتہ 10 سنین ونصف، اور آپ کی مدت خلافت 10.5 سال ہے۔ السیرۃ العثمانیۃ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت۔ عثمان ہوا ابو عبداللہ بن عفان بن عبداللہ بن العاص بن امیہ، حضرت عثمان وہ ابو عبداللہ بن عفان بن عبداللہ بن عاص بن امیہ ہیں۔ اسلم قدیما قبل دخولہ دار الارقم، آپ دار ارقم میں داخل ہونے سے بہت پہلے ہی مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ وہاجر الی الحبشۃ الہجرتین، حبشہ کی جانب 2 مرتبہ ہجرت کی۔ سمی ذی النورین لجمعہ بین بنتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رقیۃ و ام کلثوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، نکاح میں جمع کرنے کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کے نام سے موسوم کیا گیا۔ استخلف غرۃ المحرم سنۃ 24، 1 محرم الحرام 24 ہجری کو آپ خلیفہ بنائے گئے۔ وقتل لثانی 10 من ذی الحجہ سنۃ 35، وَلَهُ 82 سنۃ، 12 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو 82 سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔ وصلی علیہ حکیم بن حزام،
اور حضرت حکیم بن حزام نے لوگوں کو آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ومدت خلافته 12 سنة، آپ کی خلافت کی مدت 12 سال ہے۔ السیرۃ العلویۃ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت۔ علی هو ابن ابی طالب ابو الحسن و ابو تراب، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ ابن ابی طالب، ابو الحسن اور ابو تراب ہیں۔ وامہ فاطمۃ بنت اسد، اور ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ اسلم ولہ 5 مع العشر، 15 سال کی عمر میں آپ اسلام لائے۔ ضربہ عبد الرحمن بن ملجم ل17 من رمضان سنة 40، عبد الرحمن بن ملجم نے 17 رمضان 40 ہجری کو آپ کو نیزہ مارا۔ ومات بعد 3، اور 3 روز کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ وَلَهُ 63 سنة او غیرہ، آپ کی عمر 63 سال ہے یا اس کے علاوہ تھی۔ ومدت خلافته 4 سنین وشہور، اور آپ کی خلافت کی مدت 4 سال اور کچھ مہینے ہیں۔ طلحہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابو محمد بن عبداللہ بن عمر، وہ ابو محمد بن عبداللہ بن عمر ہیں۔ اسلم قدیما، آپ بہت پہلے اسلام لا چکے تھے۔ قتل فی وقعۃ الجمل ل20 من جمادی الاخری سنة 33 ولہ 64 سنة، جنگ جمل میں 20 جمادی الاخری سن 36 ہجری کو آپ شہید ہوئے، جبکہ آپ کی عمر 64 سال تھی۔ الزبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ہوا ابو عبداللہ بن العوام، وہ ابو عبداللہ بن عوام ہیں۔ وامہ صفیۃ عمۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ ہیں۔ اسلم قدیما، آپ بھی شروع ہی میں مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ قتل سنة 36، 36 ہجری میں آپ شہید کیے گئے۔ وَلَهُ 64 او غیر ذالک، جبکہ آپ کی عمر 64 سال یا کچھ اور تھی۔ سعد، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، وہ ابو اسحاق بن ابی وقاص، اسلم قدیما، آپ بہت پہلے سے اسلام لا چکے تھے۔ مات سنة 55، 55 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ سعید، حضرت سعید رضی اللہ عنہ، ہوا ابو الاعور بن عبد الرحمن، وہ ابو اعور بن عبد الرحمن ہیں۔ اسلم قدیما، شروع ہی میں آپ اسلام لا چکے تھے۔ سنة 51، اور آپ کی وفات 51 سال کی عمر میں ہوئی۔ عبد الرحمن، ہوا ابو محمد بن عوف، مات سنة 32، وہ ابو محمد بن عوف ہیں، آپ کی وفات 32 ہجری میں ہوئی۔ ابو عبیدہ، وہ عامر بن عبداللہ بن الجراح، مات سنة 18، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، وہ عامر بن عبداللہ بن جراح ہیں، 18 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حل لغات، خلفہ، خلف یخلف تخلیفا، خلیفہ بنانا، جان نشین مقرر کرنا۔ لطعن، طعن یطعن طعنا، نیزہ مارنا۔ وقع، اس کی جمع وقعات آتی ہے لڑائی۔ عما، اس کی جمع عمات آتی ہے پھپھی۔ فسماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہو ضمیر مفعول اول ہے اور عبداللہ مفعول ثانی ہے۔ اسلم قدیما، ای زمنا قدیما، ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہے۔ غرۃ المحرم، یہ استخلفہ کا ظرف واقع ہے۔ وضاحت، العشرۃ المبشرہ، اس سبق کے اندر آپ نے عشرہ مبشرہ کے فضائل پڑھے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ بن ابو قحافہ بن عامر تھا، اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر بن کعب بن سعد ہے۔ یہ ابو قحافہ کی چچا زاد بہن تھی اور ام الخیر کے نام سے مشہور تھی۔ آپ کے والد ابو قحافہ کا نام عثمان ہے، اور آپ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد رب الکعبہ تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا کر عبداللہ رکھا۔ آپ کا نام عتیق بھی تھا، مگر جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عتیق آپ کا نام نہ تھا بلکہ لقب تھا، اسی لیے حدیث شریف کے موافق نار و دوزخ سے عتیق یا آزاد تھے۔ اور بعض نے کہا حسن و جمال کے سبب آپ کا نام عتیق مشہور ہوا۔ بعض کا قول ہے چونکہ آپ کے نسب میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو عیب سمجھی جائے، تو سلسلہ نسب کے بے عیب ہونے کے سبب آپ کا نام عتیق مشہور ہوا۔ تمام امت کے اس پر اتفاق ہے کہ آپ کا لقب صدیق ہے،
کیونکہ آپ نے بے خوف ہو کر حضور علیہ السلام کی بلا تعمل تصدیق فرمائی اور صدق کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ بالخصوص معراج کے واقعات کے متعلق آپ نے سب سے پہلے تصدیق کی، اس لیے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خیر مجسم، بے عیب، سلیم الطبع اور حق پسند اور حق پرور تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نے آپ کو دعوت اسلام پیش کی تو آپ نے بلا تعمل اسے قبول کر لیا۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی اور اجازت کے بغیر کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ شجاعت و بہادری میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے شجاع کہا جاتا ہے، حالانکہ شجاع ترین ابوبکر صدیق ہیں کہ یوم بدر میں ہم نے رسول اللہ کے لیے ایک سائبان بنایا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون رہے گا کہ مشرکین کو آپ پر حملہ کرنے سے باز رکھے۔ خدا کی قسم ہم میں سے کسی شخص کی ہمت نہ پڑی مگر ابوبکر صدیق ننگی تلوار لیے کھڑے ہو گئے اور کسی کو پاس نہ پھٹکنے دیا، اور جس نے آپ پہ حملہ کیا صدیق اکبر نے اس پہ حملہ کیا۔ السیرۃ الفاروقیہ، حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اشراف قریش میں سے تھے۔ 8ویں پشت میں حضرت عمر کا سلسلہ نسب حضور سے مل جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص تھی۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو فاروق کے لقب سے ملقب فرمایا۔ آپ ہجرت نبوی سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے، اور بعض نے کہا ہے کہ 39 مردوں اور 23 عورتوں کے بعد، اور بعض دیگر اقوال بھی ہیں اس سلسلے میں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ واللہ جس راستے سے تم جاؤ گے اس راستے پر شیطان کبھی نہ چلنے پائے گا، دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ اور ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر فاروق چراغ اہل جنت ہیں۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ جب تک عمر تمہارے درمیان رہے گا فضول کا دروازہ بند رہے گا۔ حلیہ فاروقی، حضرت فاروق اعظم کی رنگت سفید تھی، سرخی اس پر غالب تھی، قد نہایت لمبا تھا، چلنے میں ایسا معلوم ہوتا گویا سوار جا رہے ہیں۔ رخساروں پر گوشت کم تھا، داڑھی گھنی، مونچھیں بڑی، سر کے بال سامنے سے اڑ گئے تھے۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت عمر دراز قد، موٹے تازے تھے، رنگت میں سرخی غالب تھی، گال پچکے ہوئے، مونچھیں بڑی تھی اور ان کے اطراف میں سرخی تھی۔ آپ کی والدہ شریفہ ابو جہل کی بہن تھی، اس رشتے سے آپ ابو جہل کو ماموں کہا کرتے تھے۔ السیرۃ العثمانیہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت۔ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس، آپ کی کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ابو عمر تھی، مسلمان ہونے کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے یہاں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی۔ حیا کے اندر آپ ممتاز تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان میرے پاس سے گزرے تو مجھ سے ایک فرشتے نے کہا کہ مجھے ان سے شرم آتی ہے، اور حضور کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس طرح عثمان خدا اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ اور سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا میں کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہوں۔ سخاوت کے اندر آپ اپنی مثال آپ تھے۔ اپنا مال مسلمانوں کے اوپر خرچ کرنا یہ آپ کا وطیرہ تھا۔ آپ نے کبھی اپنے مالدار ہونے پہ فخر نہیں کیا، زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ غزوہ تبوک میں آپ نے 650 اونٹ اور 50 گھوڑے راہ خدا میں پیش کیے۔ آپ میانہ قد، خوبصورت شخص تھے، داڑھی گھنی تھی، اس کو حنا سے رنگین رکھتے تھے۔ آپ کی ہڈی چوڑی تھی، رنگت میں سرخی جھلکتی تھی، پنڈلیاں بھری بھری، ہاتھ لمبے لمبے تھے، سر کے بال گھنگر والے تھے، دونوں شانوں میں زیادہ فاصلہ تھا، دانت خوبصورت تھے آپ کے۔ حضرت عبداللہ بن حزم کا قول ہے کہ میں نے حضرت عثمان سے زیادہ خوبصورت کسی مرد یا عورت کو نہیں دیکھا۔ السیرۃ العلویہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت۔ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، حضور علیہ السلام نے آپ کو ابو الحسن، ابو تراب کی کنیت سے مخاطب فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے نکاح میں تھیں۔ آپ میانہ قد،
مائل بپستی تھے، دوہرا بدن، سر کے بال کسی قدر اڑے ہوئے، باقی تمام جسم پر بال، لمبی گھنی داڑھی، گندم گوں شخص تھے۔ اسلام لانے والوں میں سے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ جنگ احد میں آپ کے جسم مبارک پر 16 زخم آئے۔ جنگ خیبر میں جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا تھا اور پہلے سے حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ خیبر آپ کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پشت پر اٹھا لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ تو گویا 10 مبشرہ 10 صحابہ کرام ہے جنہیں حضور علیہ السلام نے دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری دی، جن میں سے 4 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، نمبر 5 حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، اور نمبر 6 حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 7 حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 8 حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 9 حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، اور نمبر 10 حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 10 وہ ہستیاں ہیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کی بشارت دی۔